بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام کا سفر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر جہانگیر۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں علامہ حافظ محمد اسد صاحب، جامعہ رضویہ سے فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں۔ دین اسلام کے لیے ان کی بے شمار کاوشیں ہیں، نوجوان اسکالر ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے۔ دین اسلام میں جو ہے واقع کربلا کا جو ہے ذکر ہوگا، اس میں مزید جو ہے کافی ساری ڈسکشنز ہوں گی۔ سب سے پہلے مولانا صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ محبت اہل بیت کے حوالے سے جو ہے نا، اور اس کا مقام جو ہے، اس کا ذرا ذکر کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق ہدیدی سہل لنا اشقالنا، لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ اتنا خوبصورت پروگرام لے کر محرم الحرام سے اور بالخصوص محبت اہل بیت لے کر آئے ہیں۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت آپ کے اس چینل کو محبت اہل بیت کے وسیلے اور توسل سے دن دونا رات چوگنی ترقی اور بلندی عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا محبت اہل بیت اور اس کا مقام اور اس کی اہمیت، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے رسالت جو میں نے تبلیغ کی اس کا میں کوئی اجر نہیں طلب کرتا، مگر قرابت داروں سے، میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو حضور کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی شان میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ حضرت عزیز وقار حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اور اس کی موت جو ہوگی وہ شہید کی موت ہوگی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کا مرنا ایسا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت سے محبت میں مرے گا وہ اس طرح مرے گا کہ اس کا جو ایمان ہوگا وہ مکمل ہوگا، وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے آگے فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مرے گا، اس دنیا سے محبت کرتے ہوئے جائے گا، تو حضرت اسرائیل جو موت کا فرشتہ ہے اور منکر اور نکیر جو ہیں اسے جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے آگے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت میں مرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن، اس کو اتنی عزت ملے گی کہ اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو وہاں سے قبر کے اندر جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے جو رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو عطا فرمائے گا، اور حضور کی اہل بیت کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، اور جو حضور کی محبت اہل بیت کی محبت میں زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمائے گا، اور جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت سے جو محبت کرنے والا ہے اس کی شان وراء الورا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، بے شک جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب صحابہ سے جو ہے نا بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جو ہے اپنے نواسوں سے جو ہے ان کی جو محبت تھی، ان کا جو اس کوئی احادیث کی روشنی میں جو ہے نا اس کا ذکر کیجیے گا، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، نہ پوچھئے کہ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز تھا نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ آج ہم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس حسین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کون حسین ہے۔ وہ محراب و منبر کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے، دین و شریعت کے پاسبان کا نام حسین ابن علی ہے، رشد و ہدایت کے مرکز کا نام حسین ابن علی ہے، قرآن و سنت کے محافظ کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ کون حسین ہے کہ جس کا ذکر اور جس کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں؟ یہ وہ حسین ہے کہ جو راکب دوشہ مصطفیٰ ہے، نور نگاہ علی المرتضیٰ ہے، پیکر صبر و رضا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور العین کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی زبانوں کو چوستا رہا۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے جو میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر کھیلتا رہا۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے سینے پر کھیلتا رہا، اور یہ وہ حسین ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی پشت مبارک، وہ پشت جس پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، اس پر بیٹھ کر سواری کرتا رہا۔ آج اس حسین ابن علی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس حسین کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو میرے مصطفیٰ سجدے میں ہوتے ہیں تو آ کر پشت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گردن پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں، ماں آج مغرب کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بوڑھیا تھی، کہا کہ بیٹا میرا کیا ہوگا، مجھے وضو کرواتا ہے اور پھر میں نماز ادا کرتی ہوں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کی، ماں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے اجازت دی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نماز مغرب ادا کرتے ہیں، اور جیسے ہی نماز مغرب ادا کرتے ہیں میرے مصطفیٰ اپنی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں، نوافل پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اور حضرت میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھانے کے بعد، 4 فرض پڑھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، حجرہ عائشہ کی طرف چلتے ہیں، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس پہنچتے ہیں تو میرے مصطفیٰ رک جاتے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ دیکھ تو حضرت حجرہ
عائشہ کی طرف رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ تو آگے سے حضرت حذیفہ نے عرض کی نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہے حذیفہ، جا اللہ تیری بھی بخشش فرما دے، تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ حضرت حذیفہ کی طرف مڑے اور مڑ کر فرمایا کہ ہے حذیفہ، جانتے ہو یہ میرے پاس کون کھڑا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حذیفہ، یہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جو آج پہلی بار روح کائن زمین پر آیا ہے، آج سے پہلے نہ کبھی آیا تھا، آج کے بعد نہ کبھی آئے گا، جانتے ہو یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس نے میری بارگاہ میں آنے کی التجا کی، میری بارگاہ میں آ کر سلام عقیدت و سلام محبت پیش کرنا چاہی، تو اللہ نے اسے حکم دیا کہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا تو میرے مصطفیٰ کو یہ پیغام دے دینا کہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ابی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور جو آپ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ روزہ جو ہے 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، واجب ہے، فرض ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ محرم الحرام میں محفل محرم الحرام بھی منانی چاہیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کا جتنا ذکر کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسا کہ میں نے پہلے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہے، جو ان کی جو محبت ہے، ان کی مودت ہے، وہ ہم پر واجب ہو گئی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام کا بالخصوص اس محرم میں اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں تذکرہ خیر کرنا چاہیے، اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت و خراج محبت پیش کر کے ہمیں اپنی بخشش کی طلب کرنی چاہیے۔ اچھا روزے کے حوالے سے بتائیے گا کہ روزہ جو ہے واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے؟ جی یہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہ سنت ہے، اور یہ مستحب عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے۔ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین کو پیاسا اور ان کے پورے رفقا کو، ان کے عزیز و اقربا کو 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا، تو وہ اگر کائنات جن کے لیے بنی، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، جن کے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر وہ اس دن ان کو پیاسا ستایا گیا، تو اگر میں اور آپ اور بالخصوص جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس دن روزہ رکھیں، تو اس دن روزہ رکھ کر بالخصوص ہم اپنے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، عالم انسانیت کے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص عالم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس دن روزہ رکھ کے بالخصوص درود شریف کا وظیفہ کر کے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کی قربانی کی برکت سے، اور بالخصوص حضرت امام سجاد، حضرت بیمار کربلا، حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ دے کر یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو اس سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ محرم الحرام میں ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ جگہ جگہ جو سبیلیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، تو اس کا کیا ایک دین اسلام میں جو ہے کیا اس کی ایک سمجھی جائے، اہمیت کیا سمجھی جائے اس؟
جی، جس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مناتے ہیں تو جگہ جگہ پر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کا لنگر دیتے ہیں، تو اسی طرح کربلا محرم الحرام میں 10 محرم الحرام میں جو سبیلیں لگتی ہیں وہ بھی جائز ہیں، اور جو پانی تقسیم کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، جو خیرات تقسیم کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے حضرت امام حسین نے فرمایا، ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو ایک جگہ رکنا ہوا، تو میرے مصطفیٰ کے نواسوں کے ساتھ ان کے رفقا بھی تھے، تو سامنے حاتم طائی تک کا پوتا جو سامنے کھڑا ہوا اپنے دادے کی تعریف کر رہا تھا، اور تعریف کرتے کرتے تو اس نے کہا کہ میرے دادا کے 12 دروازے تھے محل کے، اور بیکاری 12 کے 12 دروازوں پر آتا تو میرا دادا اسے خالی نہیں لٹاتا تھا۔ تو اس پر میرے حضرت امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو میرے حضرت امام حسین کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ حاکم طائی کا پوتا ہے، یہ بہت بڑے رئیس کا پوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے شخص تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں حاتم طائی کا پوتا ہوں۔ تو آگے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نواسے نے فرمایا کہ تیرا دادا کتنا سخی تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے دادا کے محل کے 12 دروازے تھے، اور پہلے پہ جو آتا وہی خیرات لے کر اگر دوسرے پر چلا جاتا، حتیٰ کہ 12 کے 12 دروازوں پر وہی بیکاری آتا، میرا دادا اسے خالی نہیں لٹاتا تھا، میرا دادا اسے خیرات عطا کرتا تھا۔ تو مسکرا کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے حاتم طائی کے پوتے، سن، اگر تیرا دادا اتنا سخی تھا کہ تیرے دادا کے 12 محل کے دروازے تھے، جو پہلے پہ آتا وہی بیکاری اگر 12 کے 12 دروازوں پر آتا پھر بھی بیکاری کا بیکاری رہتا، مگر آج سن، میں تجھے اپنے نانا کا قصیدہ سناؤں، میں تجھے اپنے نانا کا جو سخاوت ہے وہ سناؤں، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بار بیکاری بن کے آیا، ایک بار آیا تو میرے مصطفیٰ نے اسے اتنا عطا فرمایا کہ اسے کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آیا تو بیکاری بن کے تھا، مگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جب اٹھا تو وہ دینے والا بن گیا۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین وہ اتنے سخی تھے، اور ان کی اپنی سخاوت کو چھوڑ کر، اپنے مدینہ شہر کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر، اپنے نانا کا مزار چھوڑ کر، اپنی ماما جان کا، اپنی ماں جان کا مزار اقدس چھوڑ کر وہ کربلا کے اندر آئے اور ظلم کے خلاف لڑے، اور ظلم کے خلاف لڑ کر بتا دیا کہ میں حسین ابن علی ہوں، اور اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ خیر میں ہم عقیدت و نذرانہ محبت سے پیش کریں، اور ہم خیرات بھی کریں، ہم سبیلیں بھی لگائیں، جگہ جگہ پر سبیلیں لگا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، واقعہ کربلا کا جو ہے ذرا ذکر کیجیے گا، واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، وہاں پہ کس طرح سے بھوک پیاس کاٹی، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جی، واقعہ کربلا بہت سے پہلو اپنے اندر سمو رکھتا ہے، اور جس کی وسیع فہرست ہے، اور کئی واقعات اس میں آتے ہیں۔ اگر بندہ پورا مہینہ اسی پہ پروگرام کرتا رہے تو پھر بھی واقعہ کربلا شاید ہی ختم ہو جائے۔ تو واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین نے اس یزید سے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ حق پر تھے، اور جو یزید تھا وہ باطل تھا، اور یزید فاسق تھا، فاجر تھا، لعین تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، گستاخ تھا، اور اس یزید نے مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن تک گھوڑے باندھے رہے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن تک اذانیں نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ یزید ایسا لعین شخص تھا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر پتھراؤ کیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بھر گیا پتھروں سے۔ اور وہ اتنا نہیں، وہ صحابہ کرام کا بھی جو قاتل تھا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام
جب کربلا میں آتے ہیں تو اس کا یہی مشن تھا یزید کا کہ میں اسلام کو مٹا دوں، میں جو ہے کہ دین کو مٹا دوں، میں شریعت محمدی کی جو روح ہے اسے ختم کر دوں، اور قرآن پاک کا جو قانون ہے اسے ختم کر دوں۔ مگر سامنے حضرت امام علی مقام تھے، سامنے علی کا بیٹا تھا، اور جب وہ میدان عمل میں آئے تو پھر جب قرآن کے آئین قرآن کی حفاظت کرنے کا علل اعلان حضرت امام حسین نے کہا تو قرآن نے یہ اعلان کیا ہے حسین تجھے ابدی زندگی کی بشارت دینے والا جو تیرا رب ہے وہ تیرا امتحان لینا چاہتا ہے، تیرا اس دعوے پر تیری دلیل طلب کرتا ہے۔ حسین نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر میرے رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ان کو ضرور آزمائیں گے، کچھ بھوک سے اور کچھ ڈر سے، کچھ مالوں سے اور کچھ جانوں سے اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ تو حضرت امام علی مقام نے جب امتحان دیا، حضرت عباس شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، جناب حضرت عباس کو سامنے قتل ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت مسلم کو سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو بکر کو سامنے قتل ہوتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت محمد کو سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت ابراہیم کو سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر حضرت محمد کو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر کو سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت عثمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت حر کو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، علی اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے جب دیکھا، اور پھر اونو محمد کو جب میرے مصطفیٰ کے نواسے نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور حضرت میرے معصوم علی اصغر کو جب حضرت امام علی مقام نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تو تب بھی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے یہی کہا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین۔ دین اس وقت بھی زندہ تھا، دین آج بھی زندہ ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام کو شہید کر کے میں قبضہ کر لوں گا، میں بادشاہت قائم کر لوں گا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ جو حضرت امام علی مقام نے یہ قربانی دی ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ حضرت امام حسین مدینے میں ہیں تو تب بھی زندہ ہیں، حضرت امام حسین مکے میں ہیں تو تب بھی زندہ ہیں، حضرت امام علی مقام کربلا میں ہیں تو تب بھی حضرت امام حسین زندہ ہے۔ اور جب حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا اور شمر لعین لنتی کمینے شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن پر پاؤں رکھا، تو میرے مصطفیٰ کے نواسے نے اس وقت بھی کہا کہ مجھے نماز ادا کرنے دو، اور پھر حضور علیہ السلام کے نواسے نے اپنا سر موڑا اور سر سجدے میں رکھا، تو شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلایا اور داڑ الگ ہو گیا، سر الگ ہو گیا۔ اس وقت شیعہ اور یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ رکھا اور اوپر اٹھایا، گویا اس وقت حضرت امام حسین کا وہ سر نیزے پہ یہ ہمیں پیغام درس دے رہا تھا کہ حسین ہر جگہ زندہ ہے، حسین شہید ہو کر بھی آج نیزے پہ سب سے اوپر ہو کر پھر بھی زندہ ہے، کیونکہ حسین نے جو قربانی دی ہے وہ دین کی قربانی دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے تو شریعت محمدی کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے۔ اور کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے۔ آخر میں یہی ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ خلوص کی روشنی لے کر بدیدہ در حسین لکھنا، خلوص کی روشنی لے کر بدیدہ در حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ کتاب کے ورق ورق پر حسین لکھنا، کتاب کے ورق ورق پر حسین لکھنا، حروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، حسین لکھ کر
حسین لکھ کر حسین لکھنا، پھر تم ایسا کرنا کہ آج تک جو بھی لکھا ہے اس کا محور حسین لکھنا۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو صبر رضا میں محسن، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے محرم الحرام کی فضیلت، اہمیت لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔